أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، بیٹیاں بنا کر پیدا کیا، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. صاف صاف سن لو کہ یہ اپنے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنیاد پر ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے جنم دیا اور یہ جھوٹے ہیں. سورہ صافات کا درس چل رہا ہے اور جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں کافروں اور مشرکوں کی ایک برائی کا اور ان کی غلطی کا ذکر ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کراتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر طاقت و قدرت کا مالک ہے اور وہ ان تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے اور رشت و ناتوں سے بھی پاک ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی نسل اور خاندان ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. 15ویں پارے میں ارشاد ہوا نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کراتا ہے اس کا یہ ایک بنیادی حصہ ہے. اس کے بالمقابل مشرکین نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. خاص طریقے پر مشرکین کے 3 قبیلے تھے، جوہینہ قبیلہ اور بنی ملیح قبیلہ اور بنی سلمہ قبیلہ. بعض روایتوں میں خزاعہ قبیلے کا تذکرہ ہے. یہ لوگ یہ بات کہا کرتے تھے
کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یہ بات پوچھی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ذرا یہ بتاؤ کہ فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنوں کی بڑے بڑے جنوں کی سردار جنوں کی بیٹیاں وہ ان کی مائیں ہیں۔ گویا کہ جنوں کو اور فرشتوں کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی وہ چاہے کتنی ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو، وہ سب مخلوقات ہیں، اور جو اختیار اللہ کا ہے وہ کسی کے پاس نہیں، نہ جنوں کے پاس اور نہ فرشتوں کے پاس، بلکہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، وہ خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ قرآن مجید اسی غلط عقیدے کی تردید کر رہا ہے، اور بات یہاں سے شروع کی گئی کہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ان کے ہاں بیٹے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنا دی۔ مشرکین بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں کے سلسلے میں ان کا ذہن اچھا نہیں ہے، حالانکہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ بعض روایتوں میں تو یہ بات آئی ہے کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے ہاں پہل بیٹی کی ولادت ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ بیٹیوں کے باپ تھے، الانبیاء آباء البنات، بیٹیوں کے باپ تھے۔ عام طریقے پر انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شعیب کی دو بیٹیوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ کے واقعات میں آپ پڑھیں گے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور جو بیٹے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی جو چلی وہ بیٹیوں سے چلی، اور جو سادات دنیا میں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں ہی کی نسل ہے۔ اللہ نے اس میں کیسی برکت بھی عطا فرمائی۔ تو الانبیاء آباء البنات کہا گیا، بیٹیوں کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ان کا وجود ہمارے لیے باعث ننگ باعث عار ہے، یہ جاہلیت کا مزاج ہے، اور اسی طرح بیٹیوں کو کمتر سمجھنا یہ بھی جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ انسان کو بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے وجود پر فخر کرنا چاہیے، پھر ان کی پرورش پر اجر بھی بہت بڑا ذکر کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، پھر ان کو شادی بیاہ کا ان کے انتظام کر دے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، بڑا اجر ہے۔ تو مشرکین کا ذہن یہ تھا کہ ہمارے بیٹے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹی بنایا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے، جب اپنے لیے چاہتے ہو تو بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہو بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو۔ پھر صاف کر دیا گیا کہ یہ تو بس ایک جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا
اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت کرتے ہو کہ مشرک کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں چنی اور بیٹوں کو چھوڑ دیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے لیے کوئی کھلی ہوئی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لے آؤ اپنی دستاویز اگر تم سچے ہو. یعنی یہ جو بات تم کہتے ہو اس کی کیا تمہارے پاس سند ہے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ دنیا میں ہر چیز دلیل کی بنیاد پر مانی جاتی ہے، جن کے پاس دلیل نہیں ہے ان کی بات بے وزن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہو لے آؤ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسب قرار دے دیا. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں بڑے بڑے جنوں، سردار جنوں کی بیٹیاں ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا اور سردار جنوں کی بیٹیوں کو الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کا درجہ دے دیا. تو اس طرح یہ نسب ثابت کر رہے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر قرار دے دیا. جعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینے ہیں جنوں کو کہ ان کو بھی اختیارات حاصل ہیں. کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح فرشتے نیکیوں کے سلسلے میں کاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی طرح بدی اور برائی کے تمام نظام کو جنہوں نے قابو میں کر رکھا ہے، سارا نظام ان کے پاس ہے. وہ ایک حصہ وہ مانتے تھے فرشتوں کے لیے اور ایک حصہ قرار دیتے تھے جنوں کے لیے، اور جنوں سے پناہ بھی طلب کرتے تھے یہ خیال کر کے کہ یہی ہم کو اپنے حفاظت میں رکھیں گے. اس کا تذکرہ سورہ جن میں کیا گیا ہے. یعوذون برجال من الجن، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، جیسے انسانوں کو کچھ چیزوں کا اختیار ملا ہے ان کو بھی ملا ہے، اور کچھ خصوصیتیں ان میں عجیب و غریب ہیں. جیسے جنوں کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو ہوا میں اڑتی ہے اور چشم زدن میں بڑے بڑے فاصلے وہ طے کر لیا کرتے ہیں. ایک بڑے جن کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان کے کہنے پر سبا، ملکہ سبا بلقیس کا تخت اس نے پلک جھپکنے کی مدت میں حاضر کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے. کہاں ملکہ سبا بلقیس کا ٹھکانہ اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار. لیکن اللہ نے یہ خصوصیت اس کو عطا فرمائی. تو یہ جو چیز ہے اختیارات کی، یہ بالکل ثابت شدہ ہے کہ انسانوں کو بھی اختیار ملا اور جنوں کو بھی اختیارات ملے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں. یہ نہ جنوں کا اپنا کوئی کمال ہے نہ انسانوں کا اپنا ذاتی کوئی کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تو انہیں نعمتیں ملی اور اختیارات ملی. انسانوں کو اللہ نے نوازا، ان کو اختیارات ملی. اب اگر کوئی جنوں کو یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہمسر قرار دیتا ہے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. اسی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں نے جان لیا کہ وہ ضرور پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ پہلے جملے میں مشرکین کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ نسب ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور جنوں کے درمیان نسب ثابت کر رہے ہیں مشرکین۔ اور جواب دیا جا رہا ہے کہ جن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ بظاہر دونوں چیزیں مربوط نہیں معلوم ہوتی، لیکن ربط ہے۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جنوں کو اگر تم اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار قرار دے رہے ہو تو یہ جن ان میں سے جو نافرمان ہیں وہ تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں کیوں ڈالتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قرابت داری کا خیال رکھتا ہے۔ یہ جواب ہے کہ یہ جو تم رشتہ ثابت کر رہے ہو، نسب ثابت کر رہے ہو، بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اگر کوئی رشتہ داری یا قرابت ہوتی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جنوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سبحان اللہ عما یصفون، یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا، اور پھر اگلا جملہ پچھلی آیت سے مربوط ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو نسب ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور جنوں کے درمیان، یہ سب واہیات باتیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس کا تعلق پچھلے جملے سے کہ وہ جن جانتے ہیں کہ وہ ضرور پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو منتخب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقیناً تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے ہو، الا من هو صال الجحیم، مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا اغوا کرنا، شیطان کا وسوسہ ڈالنا، یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ یعنی وہی شخص بہکے گا جو جس کے لیے خدا نے تقدیر میں بہکنا لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہو اور شیطان کسی کو بہکا لے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قضاء و قدر کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں۔ جنوں اور شیاطین کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ اگر کوئی شیطان کے بہکانے سے بہک رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی حکمت و مصلحت کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے وہ جہنم میں پہنچے گا۔ جنوں کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کر سکے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے متعین مقام ہے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے، یہاں سے فرشتوں کی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا کہ جن جانتے ہیں کہ وہ پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ دو مخلوقات کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یا تو اختیارات میں شریک ہیں یا خدا تعالیٰ کے قرابت دار ہیں، اور دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنوں کی جماعت وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور فرشتے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے متعین مقام نہ ہو، یعنی ہر فرشتے کے لیے کوئی ذمہ داری ہے، یا ہر فرشتے کے لیے کوئی جگہ متعین ہے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آسمان دنیا پر کوئی 4 انگل جگہ بھی، بارش بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو یا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ وہ تمام فرشتے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا مقام متعین ہے، وہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم ہیں یقیناً صف باندھنے والے۔ صف باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے وہ صفیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، صف ان کی بندی ہوئی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی یہ بات تھی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صف باندھنے والوں کی قسم۔ وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سے فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے لیے قطار لگاتے ہیں۔ اور یہاں پر ذکر ہوا کہ خود فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم صفیں لگاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے صفیں سیدھی کر لو، اگلی صفیں مکمل کرو، صف میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو فرشتوں کا طریقہ ہے وہ تم میں بھی دیکھے، کہ فرشتے جس طرح صف لگاتے ہیں تم بھی صف لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی طرح صف بندی کرو۔ پوچھا گیا وہ کس طرح صف بندی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یتمون الصف الاول، پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد صفوں میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کی خصوصیت ذکر کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فضلنا علی الناس بثلاث، 3 چیزوں میں ہمیں لوگوں پر فضیلت برتری دی گئی۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، اور روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ وجعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طہورا، اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک ہونے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صف بندی کی بات ہے فرشتوں کی، یہ پسندیدہ چیز ہے، اور انسانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت بہترین صف بندی کریں، اور جہاد میں بھی صف لگایا کریں۔ جہاد میں بھی تنظیم، ترتیب کا اور قطار اور صف لگانے کا پورا اہتمام ہو۔ قرآن پاک میں کہا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وہ لوگ جو قطار باندھ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم ہیں تسبیح بیان کرنے والے۔ فرشتوں کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیح، پاکی بیان کرنا۔ اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسانوں تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عیب کی بات منسوب کر رہے ہو۔ خود فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلوں کی نصیحت ہوتی، اگلوں کی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ہوتے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ وَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے
اس کا انکار کیا، پھر عنقریب جان لیں گے۔ مشرکین انبیاء کے نام جانتے تھے، اور لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، مگر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کی جیسی نصیحت ہمیں بھی ملی ہوتی تو ہم بھی سیدھے راستے پر ہوتے۔ بس بہانے بازی کیا کرتے تھے اور کچھ نہیں، کہ اگر کوئی پیغمبر ہوتا، ذکر کا معنی بعض لوگوں نے پیغمبر کا بھی لیا ہے، نصیحت بشکل پیغمبر یا نصیحت بشکل کتاب، تو لو ان عندنا ذکر من الاولین، جیسے اگلوں کے پاس نصیحت تھی، اگر ہمیں بھی ملتی، کتاب ملتی، پیغمبر، ہم بھی مسلمان ہوتے یا اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ یہ بس بات کہنے کے لیے تھا، ورنہ ایمان سے وہ بہت دور تھے۔ سورہ فاطر میں گزر چکا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ خوب زور زور سے قسمیں کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، پھر جب ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو وہ دور بھاگنے لگے اور اکڑ دکھانے لگے اور بری بری تدبیریں چلنے لگے، چال چلنے لگے، بری بری تدبیریں کرنے لگے۔ کہا گیا کہ جو بری تدبیریں کرے گا وہ لوٹ کر اسی پر جائے گی۔ وہ کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ طرح طرح کی تعویل توجیہ بیان کرتے تھے، وہی یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی نصیحت ہوتی تو ہم بھی اللہ کے منتخب بندے ہوتے، پھر اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا اور عنقریب جانیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات پہلے ہو چکی ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، یعنی ہماری طرف سے پیغمبروں کے لیے ایک نظام بن چکا ہے، ایک ضابطہ طے کیا جا چکا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی ہیں کہ جن کی مدد کی گئی، یعنی پیغمبروں کی مدد کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ پیغمبر تو اللہ کے منتخب بندے ہیں، ان پر خدا کی رحمت برکت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بندوں کی رہنمائی کا کام لیتا ہے، تو وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مظفر و منصور ہوں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر وہی غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہوگا اور راضی ہوگا، اسی بندوں کی جماعت کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اس کو قرآن میں دو الگ الگ الفاظ سے یاد کیا گیا، جند اللہ بھی کہا گیا یعنی اللہ کا لشکر، اور حزب اللہ بھی کہا گیا یعنی اللہ کی جماعت، خدا کا گروہ، جیسا کہ 28ویں پارے میں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا۔ دو جماعتیں ہیں، ایک شیطان کی جماعت ہے اور ایک اللہ کی جماعت ہے، شیطان کی جماعت اور رحمان کی جماعت۔ شیطان کی جماعت کے بارے میں کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان نے ان پر پوری طرح قابو پا لیا، استحوذ، ان کے اوپر غالب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو دور کر دیا۔ آیت بتا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شہوات و لذات کے ذریعے انسان پر غالب آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یاد الہی سے دور کرتا ہے، ذکر سے دور کرتا ہے، اس لیے کہ ذکر کی وجہ سے اس کا وار اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو جب وہ کسی شخص پر غالب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہتھیار چھینتا ہے، جیسے دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہو،
اور دونوں کے ہاتھ میں بندوق ہو اور دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں اور ایک ان میں سے دوسرے پہ غالب آئے تو سب سے پہلے وہ اس کی بندوق چھینے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں ذرا چوکوں اور یہ بندوق چلا دے اور میرے انتقال پر ملال ہو جائے، تو اس لیے وہ سب سے پہلے اس کا ہتھیار چھینے گا۔ اسی طرح جب شیطان کسی انسان پر غالب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ذکر کا ہتھیار چھینتا ہے کہ یہی ہتھیار ہے جس کے ذریعے مجھ کو دفاع کرتا ہے، تو فانساہم ذکر اللہ۔ پھر کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے اور شیطان کی جماعت نقصان اٹھائے گی۔ رحمان کی جماعت غالب ہے، کامیاب ہوگی، اور شیطان کی جماعت مغلوب ہوگی اور تباہ و برباد ہوگی، نقصان اٹھائے گی۔ اس مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں، جیسے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، لازم ہے ہم پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا اور ان کے دین کو جما دے گا، اور خوف کے بعد امن و امان کی بہاریں دکھائے گا۔ اس مضمون کی بہت آیتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ نظام ہے کہ مظفر و منصور اور فاتح و غالب وہی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ان کی طرف سے رخ پھیرے رہیے ایک مدت تک، یعنی یہ جو کافر مشرک طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں ان کو ان کے حال پر آپ کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجیے۔ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھیے پھر یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے، یعنی دیکھتے رہیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی تکذیب اور ان کی تردید اور غلط راستے پر چلنا ان کو کیسی ناکامی سے دوچار کرتا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد ارنا العذاب الذي تخوفنا به عجل لنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب سے آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں وہ لے آئیے اور ذرا جلدی کیجیے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسا عذاب آنے والا ہے اور کون سی آفت ہم پر اترنے والی ہے۔ اسی پر یہ آیت اتری جس میں کہا گیا افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے سلسلے میں یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب عذاب ان کے میدان میں اترے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، یعنی ابھی تو یہ بہت جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ لے آؤ، جب آئے گا عذاب تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، اور پھر ان پر ایسی آفت آئے گی کہ بہت ہی برا حشر ان کا ہوگا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان سے رخ پھیرے رہیے ایک مدت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا پروردگار عزت والا رب پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ سورہ صافات کا اختتام بہترین آیات پر کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ مرسلین و پیغمبروں کی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کہ ان پر سلام ہو، اور پھر یہ کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو بھرپور اجر ملے، خوب اجر ملے، اور پورے پیمانے سے ناپ کر اس کو اجر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کا ختم ان الفاظ پر کرے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اسی طرح مجلس کے اختتام کی دعا بھی آئی، اس میں بھی تسبیح کا بیان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
ونتوب الیہ. اس میں بھی تسبیح ہے اور اس میں بھی تسبیح ہے، اور تسبیح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور تسبیح فرشتوں کی خوراک ہے، غذا ہے، اور تسبیح کا ذکر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے. یہ بہت ہی زبردست ذکر ہے، اور اسی پر اس سورہ صافات کا اختتام ہوا. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ مشرکین کی جو غلط بیانی اور مشرکین کے جو واہیات اقوال بیان ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف طرح طرح کی چیزیں منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے. حمد و تعریف پر اختتام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کیا جائے کہ اللہ نے فضل فرمایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان کے عقائد ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم آفات شرک سے اور بلیات شرک سے ہر طرح محفوظ ہیں، اور ہم توحید پر اور سنت پر قائم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل و کرم اور احسان ہے. اسی پر زندگی گزارنا اور اسی پر وفات پانا یہ بڑی سعادت ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم منکم.